دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو زندگی میں فائٹر پائلٹ بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ ہر دن ایک نئی امید، ایک نیا ارادہ لے کر اٹھتا تھا، لیکن مقدر اس کے لیے کچھ اور لکھ چکا تھا۔ اس نے شہرت بھی دیکھی، پیسہ بھی کمایا، لیکن سکون اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ جب ہر چیز چھوڑ دی تو جیب میں صرف 100 روپے رہ گئے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہانی کسی عام شخص کی ہے۔ نہیں، یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے دل پاکستان سے لوگوں کے دل جیتے اور پھر صرف 100 روپے سے شروعات کر کے پاکستان کا سب سے بڑا فیشن برانڈ جے.ڈاٹ قائم کیا۔ ایک پاپ سٹار جو دین کی طرف آیا اور پھر بن گیا ایک کامیاب بزنس مین۔ یہ ہے جنید جمشید کا سفر، شہرت سے سکون تک اور سکون سے کامیابی تک کا راستہ۔ تیار ہو جائیے ایک ایسی کہانی کے لیے جو صرف آپ کا دل نہیں، آپ کی سوچ بھی بدل دے گی۔ راج ٹی وی کے سفر میں ایک اور قدم۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میری زبانی۔ دوستو، جنید جمشید 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ ان کے والد جمشید اکبر خان پاکستان ایئر فورس میں گروپ کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے اور اصل میں نوشہرہ کے ایک خٹک پٹھان تھے۔ ان کی والدہ بھی کسی عام گھرانے سے نہیں بلکہ لہرو اسٹیٹ کے نواب کی پوتی تھیں، ایک نوابی نسل کی وارث۔ جنید کی پرورش ایک اسٹرانگ ڈسپلن اور ہائی ویلیوز والے انوائرمنٹ میں ہوئی کہ بچپن سے ہی ان کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، پاکستان کے لیے فائٹر پائلٹ بننے کا۔ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا جذبہ ان کا پہلا عشق تھا۔ انہوں نے سعودیہ عربیہ میں اسکول کی ایجوکیشن مکمل کی اور پاکستان واپس آ کر پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ بننے کا امتحان دیا، مگر نظر کی تھوڑی سی کمزوری نے ان کا یہ خواب توڑ دیا۔ لیکن جنید نے ہمت نہیں ہاری اور مایوسی کے باوجود انہوں نے لاہور کی مشہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی (UET) میں داخلہ لیا اور 1990 میں کیمیکل انجینئرنگ میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی اور ڈگری کے بعد کچھ عرصہ پاکستان ایئر فورس میں ہی سول انجینئر کے طور پر بھی کام کیا، مگر کہیں نہ کہیں دل بے چین تھا، جیسے یہ راستہ ان کا اصل راستہ نہ ہو۔ انجینئرنگ کی ڈگری تو لے لی، لیکن جنید کا دل کہیں اور تھا۔ جب چھوٹے بھائی نے گٹار بجانا شروع کیا تو وہ آواز جنید کے اندر کسی سوئی ہوئی چنگاری کی طرح جاگ گئی۔ اس گٹار کی دھن نے جنید کو میوزک کی دنیا میں دھکیل دیا۔ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا بینڈ بنایا، نام رکھا نٹس اینڈ بولٹس۔ ایک ایسا بینڈ جو صرف یونیورسٹی فنکشنز میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ بڑے کنسرٹس تک بھی پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اسلام آباد کے ایک ایونٹ میں مشہور میوزک پروڈیوسر روہیل حیات اور شہزاد حسن شاہی کی نظر جنید جمشید پر پڑتی ہے۔ اس وقت وہ لوگ اپنے نئے پروجیکٹ وائٹل سائنز کے لیے لیڈ سنگر تلاش کر رہے تھے اور جنید کی آواز ان کے لیے وہ مسنگ پیس تھا۔ پھر آیا وہ لمحہ جو تاریخ میں لکھا گیا، دل پاکستان کا گیت۔ جیسا ہی یہ سانگ پاکستان ٹیلی ویژن پر آن ایئر ہوا، جنید جمشید راتوں رات سٹار بن گیا۔ یہ صرف ایک گانا نہیں تھا، یہ پاکستان کی پہچان بن گیا۔ BBC نے اسے دنیا کے ٹاپ 3 پیٹریوٹک سانگز میں شامل کیا۔ ہر زبان پر صرف ایک نام، جنید جمشید۔ ان کی مسکراہٹ، ان کا انداز، ان کی آواز دل جیتنے لگی۔ اس کے بعد جنید نے اپنا سولو کیریئر شروع کیا۔ کئی ہٹ البمز آئیں، کنسرٹس ہوئے، شہرت بڑھتی گئی، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک خالی پن تھا۔ ایک سکون کی تلاش تھی جو نہ مل پائی۔ شہرت تھی، پیسہ تھا، فینس کا پیار بھی تھا، مگر جنید کا دل بے چین رہتا تھا۔ شاید کسی اور منزل کی تلاش تھی جو میوزک کے اس سفر میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ 2001 کا ایک دن تھا کہ وہ گاڑی چلا رہے تھے کہ ان کی نظر راستے پر چلتی تبلیغی جماعت کے گروپ پر پڑی۔ پہلے تو وہ دیکھ کر نکل گئے، مگر کچھ پل کے بعد دل نے کہا کہ پلٹ کر ان سے ملو۔ وہاں سے جو ملاقات شروع ہوئی وہ روح کا ایک نیا سفر بن گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ کراچی کے اجتماع میں شامل ہوئے جہاں ان کی ملاقات مولانا طارق جمیل سے ہوئی۔ مولانا نے صرف ایک جملہ کہا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن روح کا سکون نہیں، اور یہ سکون زمین سے نہیں آسمان سے اترتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ جنید جمشید کے دل کے اندر جیسے ایک طوفان مچ گیا۔ اس رات ان کی زندگی بدل
بدل گئی. مائکروفون، کنسرٹ ہالز اور فلیشنگ لائٹس سے نکل کر ان کی راتیں اب سجدوں اور عبادت میں گزرنے لگی. آہستہ آہستہ انہوں نے میوزک کو الوداع کہہ دیا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر دین کی خدمت میں لگ گئے. مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا ان لوگوں کے لیے جو کل تک ان کے گانے گنگناتے تھے اور آج ان کا نیا روپ سمجھ نہیں پائے. شوبز چھوڑنے کے بعد جنید جمشید کا سفر روحانی تو تھا لیکن دنیاوی طور پر بہت مشکل. جب کنسرٹس رک گئے، البمز بند ہو گئیں، انڈورسمنٹس چلی گئیں تو انکم بھی ختم ہو گئی. ایک وقت آیا کہ جنید جمشید کی جیب میں صرف 100 روپے رہ گئے تھے. اسی ٹوٹے ہوئے لمحے میں انہوں نے اپنے ایک پرانے دوست سے رجوع کیا. دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کوئی حلال اور پازیٹیو بزنس شروع کیا جائے. دوست کے پاس کچھ انویسٹمنٹ تھی اور جنید کے پاس تھا ویژن، نیت اور ہمت. دونوں نے 25 لاکھ روپے جمع کیے. یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ جنید جمشید نے یہ 25 لاکھ کیسے جمع کیے. کپڑا خریدا، کٹوایا گیا، سلوایا گیا، لیکن پہلا ہی لاٹ بگڑ گیا. کیا ہوا؟ پیٹرن کٹنگ میں غلطی ہو گئی اور کپڑے کا سائز چھوٹا ہو گیا. نقصان 50 لاکھ تک پہنچ گیا اور لگتا تھا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا. جنید کے الفاظ تھے کہ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. کہ اسی وقت ایک بنگالی کمپنی سے رابطہ ہوا اور معجزہ یہ تھا کہ اس کمپنی کو وہی چھوٹا سائز چاہیے تھا. جنید نے کہا کہ اس دن ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ میرا پارٹنر بن گیا ہے. وہ بزنس جہاں لوگ صرف نقصان دیکھ رہے تھے وہاں سے برکت کا آغاز ہوا. اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے کراچی کے زمزم مارکیٹ سے چھوٹی سی شاپ کھولی. نام رکھا کرتا کارنر. بس ایک کرتے سے شروعات ہوئی. جنید خود مارکیٹس میں کپڑے لے کر جاتے، لوگوں کو دکھاتے، سمجھاتے. مارکیٹ ان کی خود کی پرسنالٹی تھی. لوگ جنید کو دیکھ کر، ان کا سٹائل دیکھ کر انسپائر ہوتے تھے. دوستو پھر جب کرتا کارنر کا نام مقبول ہونے لگا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ برانڈ کو پروفیشنل آئیڈینٹی دی جائے. اس طرح جنید جمشید کا نام رکھا گیا. لیکن جب برانڈنگ اور ایکسپینشن کی بات ہوئی تو اسے ماڈرن اور سلیک بنایا گیا. نام رکھا گیا جے ڈاٹ. اور برانڈنگ کا طریقہ بھی بالکل مختلف تھا. انہوں نے کبھی لیڈیز ماڈلز یا فلیشی ایڈز نہیں چلائے. وجہ سمپل تھی، کاسٹ کم کرنی تھی اور ویلیوز کمپرومائز نہیں کرنی تھی. یہ وہ بولڈ اور ویژنری سٹیپ تھا جو ہر بزنس مین نہیں لے سکتا. ان کا اگلا ماسٹر سٹروک تھا مڈل کلاس کو ٹارگٹ کرنا. انہوں نے پرائس رینج ایسی رکھی کہ جو عام پاکستان کی بائنگ پاور میں ہو، نہ زیادہ مہنگا نہ زیادہ سستا، جسٹ کوالٹی، کلچر اور کلاس. جنید جمشید نے کہا کہ میں امیروں کا نہیں، سب کا برانڈ بننا چاہتا ہوں. آج جے ڈاٹ ایک فیشن برانڈ سے زیادہ ایک کلچرل آئیڈینٹی ہے. برانڈ کی 150 سے زیادہ برانچز پاکستان میں موجود ہیں اور 15 سے زیادہ ملکوں میں جنید جمشید پاکستان کا ایک سافٹ امیج ریپریزنٹ کر رہے ہیں. پھر آتا ہے 7 دسمبر 2016 کا دن، ایک تاریخ جو پاکستان کے لاکھوں دلوں میں اداسی بھر گئی. اس دن جنید جمشید اپنی دینی مصروفیات کے سلسلے میں چترال سے اسلام آباد کے لیے واپس آ رہے تھے جب حویلیاں کے پاس PK-661 پلین کریش میں وہ اپنے رب سے جا ملے. ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی شہید ہو گئیں. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور ہر آنکھ نم ہو گئی. وہ شخص جو کل تک مسکراہٹ کی مثال تھا آج خدا حافظ کہہ کر اس دنیا سے چلا گیا تھا. جنید جمشید کی زندگی ایک مثال ہے کہ کیسے ایک سیلیبریٹی اپنی زندگی کا رخ بدل کر اللہ کے لیے جی سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں اپنی پہچان بھی بنا سکتا ہے. جے ڈاٹ برانڈ آج بھی چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے اور دنیا بھر میں پاکستانی کلچر کو عزت اور اعتماد کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہا ہے. جنید جمشید کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں اصلی کامیابی صرف شہرت اور پیسہ نہیں بلکہ سکون، نیت اور لوگوں کے دل جیتنا ہوتا ہے. جنید نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کو چنا اور اللہ نے اسے عزت، برکت اور ایک لازوال نام دے دیا. آخر میں ایک سوال آپ سے کہ آپ ان کی کوئی یاد، کوئی نعت، ان کی کوئی بات اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. ملتے ہیں راز ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں جہاں ہر راز سے اٹھتا ہے پردہ.